کہتے ہیں کہ وہ گل فروش کہاں، اب گلاب کس سے لوں؟ وہ گل فروش کہاں، اب گلاب کس سے لوں؟ نہیں رہا میرا ساقی، شراب کس سے لوں؟ اور صاف بات بالکل. اور تیری تلاش میں اس عمر مستعار کے سال، عمر مستعار وہ ہے جو عمر جو ہے وہ لی جائے ادھار میں، مستعار لی جائے. تیری تلاش میں اس عمر مستعار کے سال، جو رائے گاں گئے ان کا حساب کس سے لوں؟ اور حیات خود ہے سوال اور خود جواب اپنا، سوال کس سے کروں میں جواب کس سے لوں؟ اور کسی کے نام جو منسوب ابھی نہیں کی تھی، کسی کے نام جو منسوب ابھی نہیں کی تھی، میں اپنی کھوئی ہوئی وہ کتاب کس سے لوں؟ پورا دیوان کھو دیا کسی کے پیچھے لگتا ہے. اور تمہارے بعد نہ دیکھوں تمہارے جیسوں کو، تو یہ شہیں یہ امنگیں یہ خواب کس سے لوں؟ اور نشہ کسی سے بھی لے لوں شعور آج، مگر وہ روز ابر و شب ماہتاب کس سے لوں؟ یہ غالب سے انہوں نے لیا ہے کہ غالب چھٹی شراب پہ اب بھی کبھی کبھی، پیتا ہوں روز ابر و شب ماہتاب میں. اور مشتاق اب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. اور اس کا سب سے بڑا مطلب زبردست ہے کہ کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں. خست کہتے ہیں کنجوسی کو، یعنی وہ جو آگے کل آنے والا ہے عاقبت کے بعد. کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں، یہ سوء ظن ہے ساقی کوثر کے باب میں. تو یہ ساقی کوثر کو کتنا اچھا برتا ہے انہوں نے خوبصورتی سے، ورنہ آسان نہیں تھا اس طرح لانا. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نشہ کسی سے بھی لے لوں شعور آج، مگر وہ روز ابر و شب ماہتاب کس سے لوں. ہم نے کچھ ان کے نمونے کے طور پہ کچھ شعر پڑھے تھے جو دہرا دیتے ہیں کہ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا. اور دکھ ہے تو آپ سے ہے، دوا ہے تو آپ سے، اب زندگی میں کوئی مزہ ہے تو آپ سے. اور اس بار اسے ہم نے بڑے، معاف کیجیے گا، اس بار اسے ہم نے عجب طور سے دیکھا، آنکھوں نے تو کم دل نے بہت غور سے دیکھا. اور پھر یہ ہے کہ تمہیں ایک مرتبہ کیا دکھائی دیے، میرا کام ہی دیکھنا ہو گیا. اور جو نہ آیا کبھی دو چار گھڑی کی خاطر، زندگی ہم نے گزاری ہے اسی کی خاطر. اور ایک غزل ہے ان کا، یہ شعر بہت زبردست ہے. شعر تو سب اچھے ہیں کہ یہ، لیکن مصوری کا شعر ہے کہ صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں، صرف اس کے ہونٹ کاغذ پہ بنا دیتا ہوں میں، خود بنا لیتی ہے ہونٹوں پہ ہنسی اپنی جگہ. اور یہ جانتے ہوئے بھی گزاری ہے زندگی، ہم زندگی کے ہیں نہ ہماری ہے زندگی. اب ہم آتے ہیں ان کے دوسرے حصے کی طرف. میرا خیال ہے کہ کہیں دل دکھائے شاید، وہ جو دکھتا رہتا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ دکھاوا ہے سب غم گساری نہیں ہے، یہاں ہوشیاری ہے یاری نہیں ہے. دکھاوا ہے سب غم گساری نہیں ہے، یہاں ہوشیاری ہے یاری نہیں ہے. محبت بڑی چیز ہوتی ہے لیکن بڑی چیز لوگوں کو پیاری نہیں ہے. محبت بڑی چیز ہوتی ہے لیکن بڑی چیز لوگوں کو پیاری نہیں ہے. اور کوئی پاس ہو تو ہماری ہے دنیا، کوئی پاس ہو تو ہماری ہے دنیا، اور وہی دور ہو تو ہماری نہیں ہے.
اچھا، ہمیں ناز ہے اپنی گمراہیوں پہ، اور ان کو واقعی ناشتہ گمراہیاں تو میں ان کو نہیں کہوں گا کہ ہم تو انہیں عیب نہیں سمجھتے، لیکن یہ کہ ماشاءاللہ آزاد طبع تھے ہر معاملے میں. تو کہتے ہیں ہمیں ناز ہے اپنی گمراہیوں پہ، ندامت نہیں شرمساری نہیں ہے، اور جو ہم سوچتے ہیں وہی بولتے ہیں، کسی قسم کی رازداری نہیں ہے. اور یہیں بیٹھے بیٹھے انہیں یاد کر لو. آج میرے خیال ہے کچھ جانے کا سلسلہ نہیں ہو رہا ہے. یہیں بیٹھے بیٹھے انہیں یاد کر لو، شعور آج کوئی سواری نہیں ہے. سفر تمام کرے دن تو رات ہوتی ہے، کسی کی موت کسی کی حیات ہوتی ہے. اور زبان سے وہ کوئی اور بات کرتے ہیں مگر مراد کوئی اور بات ہوتی ہے. زبان سے وہ کوئی اور بات کرتے ہیں مگر مراد کوئی اور بات ہوتی ہے. اور وفا ہو پیار ہو ایثار ہو مروت ہو. اب آپ کو تو سب ان لفظوں کے تو مطلب آتے ہی ہوں گے. ایثار کہتے ہیں قربانی کو، اور وفا اور پیار کا مطلب نہیں آتا تو پھر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ آتا ہوگا آپ سب کو. وفا ہو پیار ہو ایثار ہو مروت ہو، انہی صفات سے تشکیل ذات ہوتی ہے. وہ ہاتھ تھامتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. اچھے انتہائی رومانٹک ہیں یہ، اور بہت پیارے طریقے سے. وہ ہاتھ تھامتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، گھڑی میں قید گھڑی میں نجات ہوتی ہے. یعنی چھوڑ بھی دیا تو نجات ہو رہی ہے، اور پکڑ لیا تو قید ہے ہی. بہت ہوئے ہیں محبت کے تجربے لیکن ہمیشہ کوئی نئی واردات ہوتی ہے. یعنی کہ وہ ہر محبت جو ہے وہ ایک مختلف تجربہ ہے. بہت ہوئی ہے محبت کے تجربے لیکن ہمیشہ کوئی نئی واردات ہوتی ہے. بلا ہو گئے تھے وہ آنے کے بعد مگر یاد آتے ہیں جانے کے بعد. یہاں آمد و رفت رکتی نہیں، نیا آ رہا ہے پرانے کے بعد. اور یہ وہی ہے اندک اندک در جہانے ہست و نیست، نیستاں آئند و ہستاں می روند. یہ ہست و نیست کا جو نام ہے یہ مولانا روم کے ایک شعر پہ رکھا گیا ہے کہ آہستہ آہستہ اس ہونے اور نہ ہونے کے جہان میں جو نہیں تھے وہ آ رہے ہیں، اور جو ہیں وہ جا رہے ہیں. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں آمد و رفت رکتی نہیں، نیا آ رہا ہے پرانے کے بعد. اور عجب فرق ہوتا ہے اس شخص میں منانے سے پہلے منانے کے بعد. عجب فرق ہوتا ہے اس شخص میں منانے سے پہلے منانے کے بعد. دیکھیے اتنے آسان الفاظ میں کیا مزیدار بات کی ہے انہوں نے، اور یہ ان کی شاعری کا خاصہ ہے. اچھا، لازم کہتے ہیں جو چیز ضروری ہو. لوازمات میں یا لوازم میں وہ بھی چیزیں ہیں جن کے بغیر گزارا نہ ہو، اور اس میں ایک مینوشی بھی ہے. تو وہ شاید اب جو ان کے آج کل وہ اس زمانے کے جو محبوب ہوں گے انہیں شاید یہ چیز پسند نہ ہو. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں تو یہ لوازم اٹھا کے رکھتے ہیں نا، وہ آئیں تو یہ لوازم اٹھا کے رکھ دینا، ہمارے سامنے کچھ اور لا کے رکھ دینا. یعنی کچھ ہونا چاہیے سامنے. اور جناب شیخ کی تشریف آوری سے قبل پیالہ اور سراہی چھپا کے رکھ دینا. اس پہ فراز نے کہا ہے اس کے بالکل مختلف. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اس کی یاد میں کیا کیا شراب پی، صحرا سی تشنگی تھی سو دریا شراب پی. اور محتسب ویسے تو زاہد کو کہتے ہیں لیکن حساب کرنے والے کو محتسب کہتے ہیں، اور حساب تو یہی لوگ لیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بادل گرج رہا تھا ادھر محتسب ادھر، ہم نے بفضل رب تعالی شراب پی. تو یہ فراز نے کہا تھا.
لیکن یہ اس کے مختلف کہہ رہے ہیں کہ جناب شیخ کی تشریف آوری سے قبل پیالہ اور سراہی چھپا کے رکھ دینا، اور تمہارے بعد ذرا دل نہیں لگا گھر میں. وہ کہیں جب سے تم گئی ہو یا گئے ہو تمہارے بعد دل نہیں لگ رہا گھر میں. اب بہانہ کیا ہے یہ بھی سن لیجئے. تمہارے بعد ذرا دل نہیں لگا گھر میں، بکھر گئی ہیں جو چیزیں وہ آ کے رکھ دینا. اصل میں تو خود بکھرے، بکھر گئی ہیں جو چیزیں وہ آ کے رکھ دینا، اور نہیں لگائیں گے چسکی بھی شام سے پہلے. اب چسکی کا مطلب تو آپ کو معلوم ہی ہوگا. نہیں لگائیں گے چسکی بھی شام سے پہلے، مگر شراب دکھا دو دکھا کے رکھ دینا. ان پہ کافی اس سلسلے میں اعتراض و قطغن ہوتی رہتی تھی. اس سے زیادہ اثر نہیں پڑتا تھا، لیکن یہ شعر بتا رہا ہے کہ کچھ ہے. نہیں لگائیں گے چسکی بھی شام سے پہلے، مگر شراب دکھا دو دکھا کے رکھ دینا. اور مذاکرے میں ہماری نشست رکھنی ہو، ویسے ہم مشاعرہ بھی کہہ سکتے تھے کیونکہ مشاعرہ پڑھتے تھے، کہ مذاکرے میں ہماری نشست رکھنی ہو تو آس پاس کسی دلربا کے رکھ دینا. اور شعور بعد میں ہوتی رہے گی آرائش. آرائش یعنی تہذیب، اس کی ایلومینیشن، یہ تو استعمال ہوتا ہے اس میں بھی، منیچرز میں بھی ویسے بھی. شعور بعد میں ہوتی رہے گی آرائش، ابھی نقوش بنا لو بنا کے رکھ دینا. یہ مضمون میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے جو انہوں نے کہا ہے. قدم اٹھائے اگر آدمی بھلائی میں، کوئی برائی نہیں ہے کوئی کسی برائی میں. یعنی اگر آپ کوئی برا کام بھی کر رہے ہیں اس میں برائی نہیں ہے اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے. بھلائی میں کر رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی برائی نہیں ہے کسی برائی میں، اور ہم ایک بت کے پرستار ہیں مگر افسوس وہ ایک بت بھی ہمارا نہیں خدائی میں. اب یہ خدائی اور بت کو انہوں نے کیسے مزے سے رعایت باندھی ہے کہ یہ کیسی خدائی ہے کہ ہمارا ایک بھی بت بھی نہیں ہے جس بت کے ہم پرستار ہیں. شاید کہیں پرانے محبوب مل گئے. کہہ رہے ہیں ہمیں دکھائی دیے تھے وہ دوستوں کے ساتھ کسی کتاب کی تقریب رونمائی میں. ہمیں دکھائی دیے تھے وہ دوستوں کے ساتھ کسی کتاب کی تقریب رونمائی میں. غریب خانہ کوئی قیمتی نہیں لیکن یہ گھر بنا ہے کئی سال کی کمائی میں. یہ واقعی انہوں نے بہت محنت کی ہے، کیونکہ مطلب مزاج بھی کچھ ایسا ہی تھا. اور جناب شیخ کو 2 گھونٹ بھیج دے مولا، جناب شیخ کو 2 گھونٹ بھیج دے مولا، پڑے ہیں شام سے لپٹے ہوئے رضائی میں. بھائی اس سے اچھی طنز اور اتنی پیاری میٹھی طنز نہیں ہو سکتی کہ جناب شیخ کو 2 گھونٹ بھیج دے مولا، پڑے ہیں شام سے لپٹے ہوئے رضائی میں. اور شعور لوگ بڑے شوق سے پڑھیں گے اگر تیرا کلام برآمد ہوا کھدائی میں. اب یہ کہہ تو رہے ہیں لیکن چلیے مان لیتے ہیں. جو ہم کلام ہو ہم سے اسی کے ہوتے ہیں، جو ہم کلام ہو ہم سے اسی کے ہوتے ہیں، ہم ایک وقت میں ایک آدمی کے ہوتے ہیں. اب یہ معلوم نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں. اب مجھ سے میرے بڑے ہیں، میرا خیال تھا کہ پچھلی دفعہ بہت ڈانٹ پڑے گی، اور وہ آپ نے کاٹا بھی نہیں، وہ چلا بھی گیا. انہوں نے کہا نہیں بھی میں نہیں ڈانٹ رہا، میں خوش ہوں جو آپ نے کہا. ہم ایک وقت میں ایک آدمی کے ہوتے ہیں، جو ہم کلام ہو ہم سے اسی کے ہوتے ہیں. یہ اچھا ہے کہ جمالیات کے پرچے میں 8-9 نمبر فقط شکفتگی دلکشی کے ہوتے ہیں.
جمالیات وہ کہتے ہیں نا کہ صفائی کے نمبر بھی ہوتے ہیں کچھ، ہمارے زمانے میں ہوتے تھے جب ہم بچے تھے، کچھ صفائی کے نمبر بھی مل جاتے تھے. اور جمالیات کے پرچے میں 8-9 نمبر فقط گفتگیوں دلکشی کے ہوتے ہیں، اور کسی کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے دکھائی دیں. یہ اچھا شعر ہے. اب یہ میرا خیال ہے کہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ لیے گئے ہیں. کسی کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے دکھائی دیں، تصورات میں ہم آپ ہی کے ہوتے ہیں. اب یہ ہے انور شعور صاحب، اس لیے یہ اتنے پیارے لگتے ہیں ہمیں، اور ان کی شخصیت اتنی پیاری ہے کہ کسی کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے دکھائی دیں، تصورات میں ہم آپ ہی کے ہوتے ہیں. اور شعور صرف ارادے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل ہے شرط، ارادے سبھی کے ہوتے ہیں. شعور صرف ارادے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل ہے شرط، ارادے سبھی کے ہوتے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا آنریبل انٹینشنز، وہ کافی نہیں ہیں. آج خالی گلاس ہے میرا خیال ہے آج غالب کی طرح پہنچی نہیں گئی. آج خالی گلاس ہے میرا، اس لیے دل اداس ہے میرا. اب آپ تو اس سے واقف نہیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ اسے مزہ تو لے رہے ہیں اس شعر کا. اور فائدہ کیا حرام نوشی سے جب مقدر ہی پیاس ہے میرا. پیاس بجھ نہیں رہی نا. فائدہ کیا حرام نوشی سے، ویسے میں حیران ہوں کہ انہوں نے اس کو حرام نوشی کہا ہے کیونکہ یہ ان کا مسلک ہے نہیں. فائدہ کیا حرام نوشی سے جب مقدر ہی پیاس ہے میرا. اور جو کہوں میں وہ سن لیا کیجئے، جو کہوں میں وہ سن لیا کیجئے، ایک ہی التماس ہے میرا. اب کسی کام کو دل نہیں چاہتا، اور آرام کو دل نہیں چاہتا. یہ بھی کیفیت گزرتی ہے کہ اب کسی کام کو دل نہیں چاہتا، اور آرام کو دل نہیں چاہتا. دل نہیں چاہتا صبح کی سیر کو، محفل شام کو دل نہیں چاہتا. اب محفل شام کو دل نہیں چاہ رہا تو حالات بہت خراب ہیں. کافی بیزاری کا وقت ہی لگتا ہے، کیونکہ محفل شام کا تو انتظار رہتا تھا. دل نہیں چاہتا صبح کی سیر کو، محفل شام کو دل نہیں چاہتا. کوئی آتا بھی ہے محض پیغام سے، محض پیغام کو دل نہیں چاہتا. اور کیسا پیغمبری وقت ہے اے شعور، کشف و الہام کو دل نہیں چاہتا. کیسا پیغمبری وقت ہے اے شعور، کشف و الہام کو دل نہیں چاہتا. اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں اس غزل میں کہ اصل میں ہمیں جب ہوش آنا شروع ہوتا ہے جب ہم بے ہوش ہونا شروع ہوتے ہیں. یعنی جب خمار آتا ہے تو اس وقت پھر ہم آتے ہیں اپنی صحیح حالت میں. کچھ رات ڈھلے گی تو خمار آنے لگے گا، اوسان میں یہ بادہ گسار آنے لگے گا. اوسان کہتے ہیں کہ آدمی کی جو حالت ہے اپنی اویئرنیس کی. تم آنے لگو گے تو کسی کام ہمارے، یہ مجھے آپ سے کہنا چاہیے آج. تم آنے لگو گے تو کسی کام ہمارے، یہ سلسلہ لیل و نہار آنے لگے گا. اس خوف سے کیا گھر میں اجالا نہ کریں ہم، دروازہ کھلے گا تو غبار آنے لگے گا. یہ شاید اسموک کے لیے ہے کہ دروازہ کھلے گا تو غبار آنے لگے گا. اس خوف سے کیا گھر میں اجالا نہ کریں ہم، دروازہ کھلے گا تو غبار آنے لگے گا. آتا ہے تو آتا ہے قرار ان کے جلوں میں، جلو کہتے ہیں ان کے نزدیک، ان کے ساتھ بیٹھنے میں، ان کے پہلو میں. آتا ہے تو آتا ہے قرار ان کے جلوں میں، وہ آنے لگیں گے تو قرار آنے لگے گا. اب گھر کے در و بام اسی روز سجیں گے، جب لوٹ کے روٹھا ہوا یار آنے لگے گا. آئینہ ذرا غور سے دیکھو گے تو مجھ پر،
جو تم اپنا آئینہ غور سے دیکھو گے، اپنی شکل دیکھو گے، آئینہ ذرا غور سے دیکھو گے تو مجھ پر غصے کی بجائے تمہیں پیار آنے لگے گا، اور کچھ دیر شعور اور گنو داغ جگر کے، قابو میں ستاروں کا شمار آنے لگے گا، کہ یہ ستاروں کا شمار جو ہے وہ اتنے ہیں میرے جگر کے داغ کہ ستاروں کا شمار بھی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ میرا خیال ہے کچھ اور واردات ہے، بہرحال میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ بڑے ہیں مجھ سے۔ ہو گیا جب یہ ٹھکانہ دوسرا، کیا بسائیں آشیانہ دوسرا، کر دیا کام ایک ہی نے شکر ہے، ورنہ پڑتا تازیانہ دوسرا، اور بے سر و ساما ہے بے مایا نہیں، بہت اچھا شعر ہے، بے سر و ساما ہے بے مایا نہیں، ہے فقیروں کا خزانہ دوسرا، فقیروں کا تو خزانہ ہی دوسرا ہوتا ہے، جو بناتا تھا ہمارے ڈھب کے لوگ، جو ہمارے طرح کے لوگ بناتا تھا وہ کوئی کارخانہ دوسرا۔ اب ایسے لوگ نہیں آتے اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایز دے سے کہ they don't make them like that anymore۔ اور پہلے خط میں رہ گئی تھی ایک بات، کر دیا ہم نے روانہ دوسرا، اور دل نہ آئے راہ پر سیدھی طرح، اور ان کا دل کبھی سیدھی راہ پہ نہیں آیا، دل نہ آیا راہ پر سیدھی طرح تو طریقہ آزمانا دوسرا، اور بالمشافہ مل کے حیرانی ہوئی، یعنی بالمشافہ یہ ہے کہ ان سے خود مل کے، تھا تعارف غائبانہ دوسرا، اور ترک میں کے بعد جینے کے لیے، اچھا ترک میں بھی کی تھی، یہ حد سے مجھے نہیں معلوم تھا، ترک میں کے بعد جینے کے لیے چاہیے کوئی بہانہ دوسرا، اور وزاداری تابق انور شعور، کہ انور شعور یہ وزاداری کب تک، تابق وزاداری تابق انور شعور ہے میاں جی یہ زمانہ دوسرا۔ اب یاد کر رہے ہیں یاد رفتگاں کو، یہ شاید ذوق کا شعر ہے جو ہم نے پڑھا تھا پہلے، کہ فکر معاش عشق بتاں یاد رفتگاں، اس مختصر حیات میں کیا کیا کرے کوئی۔ تو وہ یاد کر رہے ہیں کہ کوئی بدل نہیں جن کا بلا لیے کیا لوگ، میں عاشق کا سوچ رہا تھا آج یہ پڑھتے ہوئے، کوئی بدل نہیں جن کا بلا لیے کیا لوگ، فلک نے آہ زمیں سے اٹھا لیے کیا لوگ۔ آج عاشق قریشی کا جنازہ تھا، اور طیور آج بھی رو اور گا رہے ہیں، مگر چمن میں رو لیے کیا لوگ، گا لیے کیا لوگ، اور نہیں یہ دور محبت مگر ہمیں دیکھو، کھڑے ہیں پرچم مہر و وفا لیے کیا لوگ، اور ہمارے ساتھ ادو بھی شریک محفل ہیں، ادو کہتے ہیں دشمن کو، ہمارے ساتھ ادو بھی شریک محفل ہیں، یہ میزبان نے لا کر بٹھا لیے کیا لوگ، شعور وقت سحر تو خدا کو یاد کرو، تمام ہو گئی کیا رات جا لیے کیا لوگ۔ اب وہ شاید افسوس کر رہے ہیں یا کیا کہ ان سے کچھ مینوشی کے عالم میں شاید کچھ سرزد ہو گئی ہے غلطی، کہ جانے سرور و کیف میں کیا ہم سے ہو گیا، ساقی سا مہربان خفا ہم سے ہو گیا، ہم اپنے گرد و پیچ سے بیگانہ ہو گئے۔ یہ تو واردات ہوتی ہے ان حالات میں، ہم اپنے گرد و پیش سے بیگانہ ہو گئے، وہ شخص کیا قریب ذرا ہم سے ہو گیا۔ دنیا بھول جاتی ہے، ہم بھی مزے کریں گے تمہاری طرح شعور، راضی اگر ہمارا خدا ہم سے ہو گیا۔ حالانکہ خدا کو راضی کرنے کے کوئی کام نہیں ہو رہے، لیکن یہ کہ خدا کو راضی کرنے کی تمنا ہے۔ ہم بھی مزے کریں گے تمہاری طرح شعور، راضی اگر ہمارا خدا ہم سے ہو گیا۔ اچھا، یہ کچھ فقیرانہ غزل ہے۔
نہیں خستہ حالی پہ نامطمئن ہم، یہی ٹاٹ مخمل یہی ٹاٹ ریشم، کوئی شور سا دل میں رہتا ہے برپا، دمادم 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 دمادم۔ کہاں امن ہے آج دنیا میں کوئی، یہ جنت بنا دی گئی ہے جہنم۔ اور یہ تو بڑا شعر ہمیشہ ہر زمانے پہ صادق آتا ہے، اور یہ آج بھی ویلڈ ہے۔ اور ہمیں خوف آتا ہے اب دوستی سے، مگر آپ ارشاد کر دے تو سرخم، کہ ہمیں تو خوف آ رہا ہے لیکن آپ کا کہا جو ہے یہ بھی اپنے محبوب پہ ہی ڈال رہے ہیں کہ ہمیں خوف آتا ہے اب دوستی سے، مگر آپ ارشاد کر دیں تو سرخم۔ اور شعور ایک دن پیش ہونا پڑے گا، کہاں تک بچو گے عزیز مکرم۔ اب یہ پتہ نہیں کن دونوں کی بات ہو رہی ہے، مجھے نہیں معلوم۔ سنبھل سنبھل کے اٹھاتے ہوئے قدم دونوں، ہر اونچ نیچ سے گزرے ہیں ساتھ ہم دونوں، اور ہماری طرح سر عام تھوڑی پیتے ہیں، ہماری طرح سر عام تھوڑی پیتے ہیں، جناب محتسب و شیخ محترم دونوں۔ یعنی پیتے تو ہیں لیکن سر عام نہیں پیتے۔ اور شعور ہوش اڑانے میں ایک جیسے ہیں، ہمارا جام سفال اور جام جم دونوں۔ یہ جمالیاتی غزل ہے، اور وہ جیسے میر صاحب نے کہا تھا کہ نہ رہی دشت میں باقی کوئی جا میرے بعد، آ کے سجادہ نشیں قیس ہوا میرے بعد۔ کہ میرے بعد اگر کوئی عاشق آ سکتا ہے تو وہ شاید مجنوں ہے، لیکن وہ بھی میرے بعد آئے، وہ بھی سجادہ نشین آ رہا ہے میرے بعد۔ تو ان کا دوسرا پہلا تو ہے کہ ڈھونڈنا بے سود ہے اطراف میں، وہ پری رہتی ہے کوہ قاف میں۔ اب جو ان کے تصورات میں جو محبوب ہیں وہ یہاں آس پاس نہیں ہیں، کہیں کوہ قاف کی پری ہیں وہ۔ ڈھونڈنا بے سود ہے اطراف میں، وہ پری رہتی ہے کوہ قاف میں، قیس تھا فرحات تھا منصور تھا، جس کے لیے میں نے میر صاحب کا شعر پڑھا تھا۔ اسلاف جیسے آپ کو معلوم ہے سلف سے ہے، یعنی کہ ہمارے بزرگوں میں بڑوں میں۔ قیس تھا فرحات تھا منصور تھا، کیسے کیسے لوگ تھے اسلاف میں۔ یہ کچھ اچھے دنوں کی غزل لگ رہی ہے۔ شریک سفر دو ستارے ہوئے، شریک سفر دو ستارے ہوئے، ہم ان کے ہوئے وہ ہمارے ہوئے، ہم ان کے ہوئے وہ ہمارے ہوئے۔ عجب آسمانوں کی سیریں ہوئیں، عجب جنتوں کے نظارے ہوئے۔ یعنی اب وہ اس وقت بالکل ہوا میں اڑ رہے ہیں، حالات اتنے اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ اور سوال و جواب اور قول و قرار عموماً جو ہوتے ہیں سارے ہوئے، برابر برابر ہیں وہ اور ہم، نہ جیتے ہوئے ہیں نہ ہارے ہوئے۔ بھئی یہ تو بڑی کمال کی معراج محبت کی ہے۔ محبت کی تبلیغ ہے، یعنی محبت کے ساتھ میں نے تبلیغ کا لفظ پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ محبت کی تبلیغ ہے، جو ہم سے ملے وہ ہمارے ہوئے، اور نہ معلوم کتنا زمانہ ہوا ہمیں چین سے دن گزارے ہوئے۔ اور شعور اس نئے دور کے لوگ ہیں، ہزاروں مسائل کے مارے ہوئے۔ اب میرے یہ خیال ہے کہ کوئی ناراض ہو گیا ہے، کچھ معذرت بھی ہے، کچھ ایکسپلینیشن بھی دے رہے ہیں، اور اس کے کافی موقع یہ تلاش کرتے رہتے تھے اس طرح کے حالات کے۔ پچھتاؤ نہیں لغزش پا ہو گئی ہوگی، کہیں بھٹک گیا ہوگا پاؤں۔ پچھتاؤ نہیں لغزش پا ہو گئی ہوگی، انسان سے ہوتی ہے خطا ہو گئی ہوگی۔ اس عالم فانی سے ہمیں کوئی توقع، پیدا ہوئی ہوگی تو فنا ہو گئی ہوگی۔
اور کیا اچھا قضا کو استعمال کیا ہے یہاں انہوں نے کہ دانستہ تیری یاد سے غافل نہ رہے ہم، دانستہ تیری یاد سے غافل نہ رہے ہم، بھولے سے کسی روز قضا ہو گئی ہوگی۔ کہاں لے گئے دیکھیے یاد سے غافل ہونے کو۔ اب آپ اس کو عشق حقیقی کا شعر بھی کہہ لیجئے، لیکن ہے یہ شعر عشق مجازی کا۔ دانستہ تیری یاد سے غافل نہ رہے ہم، بھولے سے کسی روز قضا ہو گئی ہوگی۔ ہوتا نہیں دل اور کسی بات پہ بے تاب، آنے میں اسے دیر ذرا ہو گئی ہوگی۔ اور میں رات گئے نیند میں نکلا تھا اکیلا، سلیپ واکنگ، میں رات گئے نیند میں نکلا تھا اکیلا، ہمراہ میرے باد صبا ہو گئی ہوگی۔ اور وہ آنکھ ادھر آئی بھی ہوگی تو نہ جانے خوش ہو گئی ہوگی کہ خفا ہو گئی ہوگی۔ دیکھی تھی شعور ایک ابھرتی ہوئی آفت، میرا خیال ہے کسی کو بچپن کا سا شعر لگ رہا ہے۔ دیکھی تھی شعور ایک ابھرتی ہوئی آفت، اب تک تو نہ معلوم وہ کیا ہو گئی ہوگی۔ ایک صاحب نے یہ کہا تھا انور شعور صاحب کے متعلق کہ اردو میں جو غزل میر غالب اور فراق سے ہوتی ہوئی ناصر کاظمی تک پہنچی تھی، وہ اپنی تکمیل کے لیے انور شعور کی منتظر ہے۔ آپ ناصر کاظمی والے اس میں نشست میں نہیں تھے شاید؟ اچھا، اب یہ چھیڑ چھاڑ کا ایک طریقہ ہے ان کا، کچھ لوگوں کو ہاتھ دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ کو نہیں ہوتا لیکن دیکھتے ہیں۔ تو وہی ہے کہ مطلب معلوم تک نہیں ہوتا کہ ہتھیلیوں کی لکیریں دکھائیے تو صحیح، ہم اس زبان سے واقف ہیں لائیے تو صحیح، ہتھیلیوں کی لکیریں دکھائیے تو صحیح، ہم اس زبان سے واقف ہیں لائیے تو صحیح۔ اور مکان دل کوئی خالی مکان تھوڑی ہے، یہ جو مکان ہے دل کا یہ کوئی خالی مکان تھوڑی ہے، مکان دل کوئی خالی مکان تھوڑی ہے، پکاریے تو صحیح کھٹکھٹائیے تو صحیح۔ یہ خصوص اس کا مطلب مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ ہتھیلیوں کی لکیریں دکھائیے تو صحیح، ہم اس زبان سے واقف ہیں لائیے تو صحیح۔ کیا معصومیت ہے اور کیا شرارت بھی ہے ساتھ۔ اب یہ آپ عشق حقیقی کا سمجھ لیجیے قدر صاحب، یا کسی کا بھی، ہم بارگاہ ناز میں اس بے نیاز کی پیدا کیے گئے ہیں شکایات کے لیے، بھی انہوں نے نہیں کہا، ہم نے جواب صرف سوالات کے لیے۔ اس میں ایک شعر یاد آیا کہ خط کے پرزے ہیں دست قاصد میں، ایک کے 100 جواب لایا ہے۔ خط کے پرزے ہیں دست قاصد میں، ایک کے 100 جواب لایا ہے۔ اب وہ شکوہ کر رہے ہیں کسی سے کہ بھئی آپ نے وعدہ کیا تھا اور پھر آپ نے وہ وعدہ وفا نہیں کیا، وعدہ تو کر لیا مگر ایفا نہیں کیا، تم نے ہمارے ساتھ یہ اچھا نہیں کیا۔ کیا آسان زبان میں شکوہ ہے، تم نے ہمارے ساتھ یہ اچھا نہیں کیا، لوگوں کا اعتبار کیا ہم نے مدتوں، پھر اپنے آپ پر بھی بھروسہ نہیں کیا۔ وہ ہے نا لا اکراہ فی الدین، یہ شعر اس پہ صادق آتا ہے۔ السلام علیکم۔ کہ تبلیغ طریقت میں کیا زور زبردستی، تبلیغ طریقت میں کیا زور زبردستی، ہم مشورہ دیتے ہیں اصرار نہیں کرتے۔ اب میرا خیال ہے کچھ محبوب سے شکوہ ہو رہا ہے تھوڑا سا، شکایت بھی ہے، صرف شکوہ ہی نہیں ہے۔ وہ جفاکار و ستمگار بہت اچھے ہیں اور ہم ہیں کہ وفادار بہت اچھے ہیں۔
کار دنیا میں الجھنے سے ہمیں کیا ملتا، ہم تیری یاد میں بیکار بہت اچھے ہیں. ہم صرف ناکارہ ہیں قربان جاؤں، صرف ناکارہ ہیں، آوارہ نہیں ہیں ہرگز. صرف ناکارہ ہیں، آوارہ نہیں ہیں ہرگز، تیری زلفوں کے گرفتار بہت اچھے ہیں. خدا کا شکر سہارے بغیر بیت گئی، وہ زندگی جو خدا کا شکر سہارے بغیر بیت گئی، ہماری عمر تمہارے بغیر بیت گئی. وہ زندگی جو گزارے نہیں گزرتی تھی، تیرے طفیل گزارے بغیر بیت گئی. اس کا ایک شعر اور بھی تھا کہ وہ کوئی جو شام گزرتی نہ تھی ان کے بغیر، سہاگ رات ہمارے بغیر بیت گئی. وہ اسی غزل کا شعر ہے. آداب کا خیال مجھے جوش میں رہا. اب یہ جوش میں ہے، جوش قدا سے بزم چراغاں کیے ہوئے غالب نے کہا تھا. کہتے ہیں کہ آداب کا خیال مجھے جوش میں رہا، میں ہوش میں نہیں تھا مگر ہوش میں رہا. ہوش و حواس میں نے ہمیشہ رکھے بحال، ہر چند میں کشان بلا ہو نوش میں رہا. بلا نوش کہتے ہیں بہت زیادہ پینے والوں. ہوش و حواس میں نے ہمیشہ رکھے بحال، ہر چند میں کشان بلا نوش میں رہا. خود بھی کم نہیں تھے ویسے. ابھی آپ دیکھیے ذرا کس مٹھاس سے تعریف کر رہے ہیں اپنے محبوب کی، اور منہ پہ کر رہے ہیں تعریف. چمن میں آپ کی طرح گلاب ایک بھی نہیں، چمن میں آپ کی طرح گلاب ایک بھی نہیں، حضور ایک بھی نہیں جناب ایک بھی نہیں. مباحثوں کا ما حصل، یعنی ڈیبیٹس کا جو کوئی نتیجہ تو نکلتا نہیں ہے. مباحثوں کا ما حصل فقط خلش فقط خلل، سوال ہی سوال ہیں جواب ایک بھی نہیں. اور رکھیں نہ کیا خدا سے ہم امید بارش کرم، ہم خدا سے بارش کرم کی امید کیوں نہ رکھیں. رکھیں نہ کیا خدا سے ہم امید بارش کرم، اگرچہ آسمان پر سحاب ایک بھی نہیں. سحاب کہتے ہیں بادل کو. ادھر کسی سے کچھ لیا ادھر کسی کو دے دیا، ادھر کسی سے کچھ لیا ادھر کسی کو دے دیا، چنانچہ واجب الادا حساب ایک بھی نہیں. یہ بڑا سکون کی زندگی ہے. اور قوی بھی ہے ضعیف بھی ہمارا حافظہ شعور، کہ ہماری جو یادداشت ہے وہ کمزور بھی ہے اور اچھی بھی ہے. قوی بھی ہے ضعیف بھی ہمارا حافظہ شعور، مزے تمام یاد ہیں عذاب ایک بھی نہیں. حافظہ ایسا ہی ہونا چاہیے، زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے. مزے تمام یاد ہیں عذاب ایک بھی نہیں. خم خانہ کہتے ہیں میں خانے کو. ہو آئے ایک بار تو جاتا ہے بار بار، خم خانہ آدمی کو بلاتا ہے بار بار. اور یہ ان کے ساتھ ہو چکی ہے، وہ اب بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. وہ ذات جو ڈانٹیے گا نہیں، وہ ذات جو رؤوف و رحیم و کریم ہے، واعظ ہمیں اسی سے ڈراتا ہے بار بار. یعنی اب وہ غفور الرحیم نہیں رہا، قہار و غفار رہا. وہ ذات جو رؤوف و رحیم و کریم ہے، واعظ ہمیں اسی سے ڈراتا ہے بار بار. اور پروردگار اسے اگر آنا نہیں کبھی، اس کا خیال کیوں ہمیں آتا ہے بار بار. اچھا یہ ان کی طبیعت میں بھی ہے جو یہ اس غزل میں ہے. مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، پیار محبت سے سمجھانے کی بات کر رہے ہیں. براہ راست ہو کیا کوئی اہلیت پیدا، کئی صفات سے ہوتی ہے ہر صفت پیدا. اور فریق بیر سے قائل نہیں ہوا کرتے، بیر سے یعنی دشمنی سے. فریق بیر سے قائل نہیں ہوا کرتے، ہوئی تو پیار سے ہوگی مفاہمت پیدا.
اور زبان اثر نو سیکھنی پڑے گی ہمیں کہ ہو رہی ہے جہاں میں نئی لغت پیدا، اور شعور گھر میں تمہارا کوئی مقام نہیں، معاشرے میں ہو کیا قدر و منزلت پیدا۔ حرکتیں ایسی تھیں، شعور گھر میں تمہارا کوئی مقام نہیں، معاشرے میں ہو کیا قدر و منزلت پیدا۔ اور انہیں اس پہ کوئی کسی قسم کی کوئی ندامت نہیں ہے۔ میں نے کہا میں نے اس طرح کے شعر پہلے پڑھے تھے تو معذرت کی، کہنے لگے نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ٹھیک پڑھے۔ ہم اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے، لیکن کوئی پوچھے تو انکار نہیں کرتے۔ ہم اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے، لیکن کوئی پوچھے تو انکار نہیں کرتے۔ اور تبلیغ طریقت میں کیا زور زبردستی، ہم مشورہ دیتے ہیں، اصرار نہیں کرتے۔ لا اکراہ فی الدین۔ اور فرقت میں کب آتا ہے تعطیل کا دن کوئی، ہم جمعہ نہیں کرتے، اتوار نہیں کرتے۔ آج کل فرقت کا زمانہ چل رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی جمعہ کوئی اتوار نہیں ہے۔ فرقت میں کب آتا ہے تعطیل کا دن کوئی، ہم جمعہ نہیں کرتے، اتوار نہیں کرتے۔ اور معمول یہی کچھ ہے ہم بادہ گساروں کا، کب خوار نہیں ہوتے، کب خوار نہیں کرتے۔ طلب تو آپ کو معلوم ہے ڈیمانڈ ہے، اور رسد ہے سپلائی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو کفالت ہے، ہمارا کفیل تو خدا ہے، وہی دیتا ہے سب کچھ۔ تو کہہ رہے ہیں خدا کر رہا ہے کفالت ہماری، لہٰذا طلب سے زیادہ رسد ہے۔ کرے گفتگو کس سے دل کے سوا ہم، یہی ایک تو مخلص و معتمد ہے۔ اور شعور آپ کی طرح پیتا ہے جو بھی، وہ پینے کے آداب سے نابلد ہے۔ تو یہ کم از کم اعتراف تو کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک عجیب و غریب غزل ہے۔ وہ ایک شعر تھا کہ عمر بھر جسم کی اور روح کی یکتائی ہو، کیا قیامت ہے کہ پھر بھی نہ شناسائی ہو۔ تو کچھ اس طرح کا ملتا جلتا مضمون ہے۔ گو مجھے احساس تنہائی رہا شدت کے ساتھ، گو مجھے احساس تنہائی رہا شدت کے ساتھ، کاٹ دی آدھی صدی ایک اجنبی عورت کے ساتھ۔ ایک نامانوس ہستی کو بنا کر ہم سفر، میں نے دوری کا مزہ بھی چکھ لیا قربت کے ساتھ۔ اور ورغلانے کیسے کیسے نازنی آئے مگر، اچھا جی اچھا یہ آج اقرار کر لیا انہوں نے۔ ورغلانے کیسے کیسے نازنی آئے مگر، ہر بلا کا سامنا میں نے کیا ہمت کے ساتھ۔ اور کوئی فرمائش نہیں کی میں نے خوباں سے کبھی، کہ میں نے کبھی سے کسی سے کوئی فرمائش نہیں کی۔ آدمی کو زندہ رہنا چاہیے عزت کے ساتھ۔ محفل دنیا میں یہ درویش کیا جاتا بھلا، گو وہاں سے آئی تھی تاکید بھی دعوت کے ساتھ۔ اور خیر و شر کا فیصلہ اس امر پر موقوف ہے، تھا کسی کا کون سا اقدام کس نیت کے ساتھ۔ بھئی اگر نیت اچھی ہے تو اقدام کیسا بھی برا ہو، نیت تو ٹھیک ہے، اور نیتوں کا حال تو اللہ بھی نہیں جانتا ہے۔ اور صرف مزدوری نہیں ہوتی محبت اے شعور، اے شعور یہ جو محبت ہے یہ صرف جفا کشی اور مزدوری نہیں ہے، صرف مزدوری نہیں ہوتی محبت اے شعور، کچھ ذہانت بھی طلب کرتی ہے یہ محنت کے ساتھ، کچھ ذہانت بھی طلب کرتی ہے یہ محنت کے ساتھ۔ وہ ان کا ایک بڑی پیاری غزل ہے، وہ ہم نے اس کے شعر پڑھے تھے پچھلی دفعہ، کہ وہ اصل میں پچھلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ مانسون بہت لمبا چل گیا تھا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اکتوبر میں بھی بارشیں ہو رہی تھیں۔ تو اس پہ ایک ان کا شعر یاد آیا ہمیں کہ یادوں کے باغ سے وہ ہرا پن نہیں گیا، ساون کے دن چلے گئے ساون نہیں گیا۔ اور دوسرا شعر بہت پیارا ہے اس کا، کہ وعدہ تھا شام کا مگر آئے وہ رات کو، میں بھی کواڑ کھولنے فوراً نہیں گیا۔ تو اس سے ہی شروع ہوئی تھی سلسلہ۔
دیوار جانے دیجئے در جانے دیجئے. اب دیوار ادھر کے چکر میں مت پڑیے. دیوار جانے دیجئے در جانے دیجئے, دشت و دمن بسائیے گھر جانے دیجئے. توفیق جس عمل کی نہیں پارساؤں کو, یہ جو پائس لوگ ہیں پارسا, اس کی انہیں توفیق نہیں ہے. توفیق جس عمل کی نہیں پارساؤں کو, وہ اس گنہگار کو کر جانے دیجئے. اور ہوگا یہ راہ صدق و وفا میں بڑا قدم, یعنی یہ صدق و صفا کی راہ میں بڑا قدم ہوگا. سر جا رہا ہے آج تو سر جانے دیجئے. بہتات خیر کی بھی بری شر کی بھی بری, یعنی خیر بھی زیادہ ہو تو وہ اچھی بات نہیں ہے, اور شر تو ہے ہی اچھی بات نہیں. بہتات خیر کی بھی بری شر کی بھی بری, اس بات میں ہے خیر کے شر جانے دیجئے. پھر منہ ہتھیلیوں میں چھپا لیجئے گا. یہ تو بالکل ٹین ایجرز کا شعر ہے, لیکن شعر اچھا ہے. پھر منہ ہتھیلیوں میں چھپا لیجئے گا آپ, آنکھوں میں اور دل میں اتر جانے دیجئے. فرصت قلیل اور کہانی طویل ہے, باتیں تو ہیں ہزار مگر جانے دیجئے. باتیں تو ہیں ہزار مگر جانے دیجئے. دو چار دن کی بات نہیں ہے غزل سرائی, مشق سخن میں عمر گزر جانے دیجئے. مت روکیے جہاد سے انور شعور کو, حالانکہ یہ تو جہاد کرتے تو جہاد کا بہت برا حال ہوتا. بالکل جہادی طبیعت نہیں ہے ان کی, اور خدا کا شکر ہے. مت روکیے جہاد سے, لیکن یہ مختلف جہاد کی بات کر رہے ہیں. مت روکیے جہاد سے انور شعور کو, مرنا ہی چاہتا ہے تو مر جانے دیجئے. اپنی باہوں میں سمیٹے ہوئے رہتے ہیں مجھے, میرے گھر کے در و دیوار بہت اچھے ہیں. ہم اس اعزاز کے قابل تو نہیں ہیں, لیکن لوگ کرتے ہیں بہت پیار, بہت اچھے ہیں. اور دن برے بھی ہوں اگر بزم بتا میں اے دل, بہت اچھے ہیں میرے یار, بہت اچھے ہیں. اچھا ہے, جو سخن فہم نہیں جھوم رہے ہیں وہ بھی. یہ آپ لوگوں پہ تو صادق نہیں آتا, لیکن شعر کمال کا ہے کہ جو سخن فہم نہیں جھوم رہے ہیں وہ بھی, اے شعور آپ کے اشعار بہت اچھے. اسے کہتے ہیں تعلی, شاعرانہ تعلی, جو شاعر جو اپنی تعریف کرتے ہیں. جیسے عرض کیا تھا میں نے پہلے کہ بعد وہ شاعر بھی کرتے ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ بڑے شاعر ہیں. جانے یہ کس قماش کی ہے, کس قبیل کی ہے, یعنی کس قبیلے کی ہے. دنیا سے دوستی نہیں ممکن اصیل کی. اصیل تھورو بریڈ کو بھی کہتے ہیں اور اصلی النسل کو بھی کہتے ہیں. فرعونیوں کی راہ کریں کیسے اختیار, ازبر ہے داستاں ہمیں دریائے نیل کی. چاہے کسی طرف ہمیں لے جائے اپنے ساتھ, ہم پیروی کریں گے ہمیشہ دلیل کی. کھولا کرو زبان ذرا دیکھ بھال کے, حاصل ہے حیثیت اسے دل کے وکیل کی. حاصل ہے حیثیت اسے دل کے وکیل کی. ہم پڑھ رہے ہیں فاتحہ انور شعور پر, معاذ اللہ. ہم پڑھ رہے ہیں فاتحہ انور شعور پر, توفیق دے خدا ہمیں صبر جمیل کی. اب چاند جو ہے اس سے تو آدمی دیکھ ہی سکتا ہے. اب چاند محبوب کو بھی, اب کہتے ہیں کہ میر تقی میر کو اپنے محبوب جو ہیں وہ چاند میں نظر آتے تھے اور دیوانے ہو گئے تھے. اور جیسے لونیٹک کا لفظ ہے وہ لونر سائیکل سے ہے, تو اس کا چاند سے تعلق ہے.
فراز نے کہا تھا کہ شاعری میں میر کیسے دیکھا کرو، باولے ہو جاؤ گے مہتاب مت دیکھا کرو۔ تو وہ چاند پہ کہہ رہے ہیں اس چاند کو آنگن میں اتروا نہیں سکتے، ہم دیکھ تو سکتے ہیں اسے پا نہیں سکتے۔ یہ ہے محبوب کی عموماً حالات ہوتے ہیں لوگوں کے ایسے، اور اسی سے اچھی شاعری نکلتی ہے۔ میر تقی میر دیوانے نہ ہوتے تو اتنے اچھے دیوان نہ ملتے ہم کو۔ شاید دیوان جو ہے وہ دیوانے سے آیا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ اس چاند کو آنگن میں اتروا نہیں سکتے، ہم دیکھ تو سکتے ہیں اسے پا نہیں سکتے۔ اور یہ وہی سوچ سکتا ہے جو کہ محبت سے گزرا ہو، وہ جو نہیں گزرا خدا کرے کہ وہ گزرے۔ آنکھوں سے گزر کر وہ چلے آئے ہیں دل میں، اب اس سے زیادہ تو قریب آ نہیں سکتے۔ میں خانے گئے ہوں گے وہ برسات منانے، اس وقت شعور اور کہیں جا نہیں سکتے۔ جیسے وہ فیض صاحب نے کہا تھا نا کہ آئے کچھ صبر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں، اس پہ مجھے کچھ زیادہ یقین نہیں آ رہا، لیکن کیونکہ چھپا ہوا ہے تو پڑھ دیتا ہوں۔ ہر صنم کو بھلا دیا ہم نے، صنم آپ کو معلوم ہے بتوں کو بھی کہتے ہیں، خدا کو بھی کہتے ہیں۔ ہر صنم کو بھلا دیا ہم نے، صرف یاد خدا میں ہے مشغول، کم از کم ہم نے نہیں دیکھا۔ اور بے نتیجہ صحیح خلوص و وفا، بے نتیجہ صحیح خلوص و وفا، ہم خلوص و وفا میں ہیں مشغول۔ اور ہو رہی ہیں محبتیں سرزد، اب سرزد کتنا اچھا استعمال کیا ہے۔ سرزد وہ ہوتا ہے جو کام غلطی سے ہو جائے، اچانک ہو جائے۔ ہو رہی ہیں محبتیں سرزد، ہم خطا در خطا میں ہیں مشغول۔ اور حصہ ملتا ہے چھیننے سے شعور، اور ہم التجا میں ہیں مشغول۔ بس آخری تین غزلیں ہیں۔ سیاحت ہے جاری و ساری ہماری، چلی جا رہی ہے سواری ہماری۔ اب کسی ترنگ میں ہیں اس وقت۔ ہمیں بھی بڑی بے کلی ہے مگر ہم اٹھیں گے جب آئے گی باری ہماری۔ بھلا ناصح محترم کیا کریں گے اگر چھٹ گئی بادہ خاری ہماری۔ اگر ہم نے بادہ خاری چھوڑ دی تو وہ تو کسی کام کے نہیں رہ جائیں گے، ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ تو بیکار ہو جائیں گے بالکل۔ بھلا ناصح محترم کیا کریں گے اگر چھٹ گئی بادہ خاری ہماری۔ وہ بت جانتا ہے خدا جانتا ہے وفا اور ایمانداری ہماری۔ اس پہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ یہ تو میں بھی کہوں گا بڑے زبردست آدمی ہے، بڑے ایماندار اور وفادار آدمی۔ وہ بت جانتا ہے خدا جانتا ہے وفا اور ایمانداری ہماری۔ شراب اور کوئی کتاب آ گئی تو گزر جائے گی رات ساری ہماری۔ اور شعور آج سے اپنی اپنی پئیں گے۔ واہ 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 واہ، شعور آج سے اپنی اپنی پئیں گے، تمہاری تمہاری ہماری ہماری۔ He is going Dutch today. ہم آج تک اگرچہ اسے پا نہیں سکے، تاحال اس خیال سے باز آ نہیں سکے۔ یہ بالکل انسانی نفسیات ہے۔ پرہیز خود علاج ہے، یہ سامنے کی بات ہم اپنے آپ کو کبھی سمجھا نہیں سکے کہ بھائی پرہیز کر لیجئے میں خاری سے، لیکن یہ ایک ایسی بات ہے جو نہیں سمجھا سکے۔ کہ اس نگاہ مست نے وہ پیشکش کہ ہم توبہ کے باوجود بھی ٹھکرا نہیں سکے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ یہ جام کی نگاہ مست ہے یا کسی محبوب کی۔ دوران راہ کوئی فرشتہ صفت بزرگ، قادر صاحب، دوران راہ کوئی فرشتہ صفت بزرگ، آئے ضرور تھے مگر بہکا نہیں سکے۔ آئے ضرور تھے ہمیں بہکا نہیں سکے، اور بہکا لیتے تو بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اصرار سے بلائے گئے تھے جہاں وہاں، ہم اپنی کاہلی کے سبب جا نہیں سکے۔ اور دونوں نے بے وفائی نہیں کی تمام عمر،
میں کسی محبوب کی کچھ واردات لگ رہی ہے کہ دونوں نے بے وفائی نہیں کی تمام عمر، کوئی ایک دوسرے کو ہم اپنا نہیں سکے، اور مژدہ کہ اس نشست میں انور شعور بھی، یہ نشست تو انور شعور کی ہے، مژدہ کہ اس نشست میں انور شعور بھی تشریف لا رہے تھے مگر لا نہیں سکے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کیوں نہیں لا سکے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں اپنے محبوب سے کہ آپ کہاں جائیں گے تو ہم وہیں پہنچ جائیں گے، ہم وہاں دیکھنے پہنچیں گے جہاں آئیے گا، آپ کب آئیے گا اور کہاں آئیے گا، سال ہر سال سے بیٹھا ہے کوئی چشم برا، کیا گزر جائے گی جب عمر رواں آئیے گا، غم بہت ہے تو چلے جائیے بادہ خانے، نغمہ خاں آئیے گا نغمہ خاں آئیے گا زمزمہ خاں آئیے گا، کہ اگر بہت غم ہے نا تو آپ بادہ خانے چلے جائیے، تو پھر تو آپ ناشتے گاتے آئیں گے۔ اب یہ جن پہ گزری انہیں معلوم ہوگا۔ اور مال و دولت سے محبت نہیں جیتی جاتی، لے کے میدان میں نذرانہ جہاں آئیے گا۔ اور آج تنقید کی محفل ہے ہمارے فن پر۔ اب یہ محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ نہیں، تنقید کرنے آ جائیے۔ اور خسرو شیریں دہانہ کہتے ہیں جن کی بات سے مٹھاس ٹپکتی ہو، شیریں دہن کہتے ہیں۔ شیریں تو مطلب معلوم ہے آپ کو، دہن کا مطلب بھی معلوم ہے۔ آج تنقید کی محفل ہے ہمارے فن پر، آپ بھی خسرو شیریں دہانہ آئیے گا۔ اور ایک بار آپ اگر آ گئے میخانے شعور، اپنے متعلق کہہ رہے ہیں، ایک بار آپ اگر آ گئے میخانے شعور، راستہ بھول کے 100 بار یہاں آئیے گا۔ راستہ، حالانکہ یہ راستہ بھولے بغیر بھی پہنچ جاتے تھے۔ کیا کریں ہم جھوٹ کے عادی نہیں، اور سچ کہنے کی آزادی نہیں۔ آج کل بھی یہی حال ہے، جی رہے ہیں لوگ صبر و شکر سے، کیا چمن میں کوئی فریادی نہیں۔ اس اکانومی میں بھی، اور اس تعلق میں کہاں ممکن طلاق، یہ محبت ہے کوئی شادی نہیں۔ کہ شادی میں تو طلاق ہو سکتی ہے، محبت میں طلاق کی کوئی گنجائش نہیں ہے، صیغہ ہی نہیں ہے طلاق کا، کوئی قانون بھی نہیں ہے اس میں۔ اس تعلق میں کہاں ممکن طلاق، یہ محبت ہے کوئی شادی نہیں۔ میں کشی رسوا بھی کرتی ہے شعور، یہ فقط صحت کی بربادی نہیں۔ بس آخری غزلیں ہیں اور we'll be on time۔ لاکھ محروم ہوں خوشی سے ہم، پیار کرتے ہیں زندگی سے ہم۔ موت کا ایک دن معین ہے، غالب کا مصرع ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ موت کا ایک دن معین ہے، کیوں پریشان ہوں ابھی سے ہم۔ جینے دیتا نہ مرنے دیتا ہے، تنگ آئے ہوئے ہیں جی سے ہم۔ دوستوں کی کمی نہیں لیکن کوئی ہم سے خفا کسی سے ہم۔ اور شام سے قبل آ گئے پینے، تیز رفتار ہیں گھڑی سے ہم۔ شام سے قبل آ گئے پینے، تیز رفتار ہیں گھڑی سے ہم۔ اور ناتوانی کے باوجود شعور، جی رہے ہیں بہادری سے ہم۔ آپ کو دیکھنا سعادت ہے، یہ خدا کی قسم عبادت ہے۔ آپ کو دیکھنا سعادت ہے، یہ خدا کی قسم عبادت ہے۔ چھوٹی بہر کی غزل دیکھیے اتنی بڑی، ہر دوا ہر علاج سے بہتر، زود اثر آپ کی عیادت ہے۔ کہ آپ دیکھنے آ جائیے نا،
میر کی غزل کا شعر ہے کہ بعد مرنے کے میری قبر پہ آیا وہ میر، یاد آئی میرے عیسیٰ کو دوا میرے بعد۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر دوا ہر علاج سے بڑھ کر زود اثر آپ کی عیادت ہے۔ میر نے یہ بھی کہا تھا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ پیغمبرانہ کام ہے یہ، ان کے دکھ کی دوا کرنا میر کے۔ اور کارواں ہے رواں دواں اپنا، یہ الگ بات بے قیادت ہے۔ میں کشی چھوٹتی نہیں یارب، گو نہایت فضول عادت ہے۔ آپ سچے ہیں اے شعور، مگر کوئی اس بات کی شہادت ہے۔ آخری غزل ہے جناب، مجھے ہم نے ایک شعر پڑھا تھا نا کہ ہتھیلیوں کی لکیریں دکھائیے تو صحیح، ہم اس زبان سے واقف ہیں لائیے تو صحیح، ہم مکان دل کوئی خالی مکان تھوڑی ہے، پکاریے تو صحیح کھٹکھٹائیے تو صحیح، اور غریب خانہ سلامت ہے ہر بلا کے لیے، یعنی یہ گھر ہر مصیبت کے لیے تیار ہے، یہ غالباً دل کا گھر۔ غریب خانہ سلامت ہے ہر بلا کے لیے، ہم انتظار میں بیٹھے ہیں آئیے تو صحیح، اور بچھڑ ضرور گئے ہیں مرے نہیں ہوں گے، سراغ اہل محبت لگائیے تو صحیح۔ اہل محبت بچھڑ گئے ہیں، مرے نہیں ہیں، ابھی ہیں، بچھڑ ضرور گئے ہیں مرے نہیں ہوں گے، سراغ اہل محبت لگائیے تو صحیح۔ یہ شاید اپنا ہی ذکر کر رہے ہیں کہ تلاش تو کیجئے ہمیں۔ اور ہماری آنکھ سے ٹپکا ہے اشک یا گوہر، یہ اشک ہے یا موتی ہے، پڑا ہے خاک پہ یہ کیا اٹھائیے تو صحیح، اور نگار خانے میں بیٹھے ہیں آپ گھر میں نہیں۔ یہ ذرا شرارت کا شعر ہے، نگار خانے میں بیٹھے ہیں آپ گھر میں نہیں، شعور بھائی ذرا مسکرائیے تو صحیح۔ بہت بہت شکریہ۔ اب انور شعور صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ یہ ان تک پہنچ جائے گا یہ ریکارڈنگ بھی۔ اب ان کا جب اگلا دیوان آئے گا وہ ابھی چھپا ہے، تو پرسوں انہوں نے فون پہ بتایا کہ میں